ایک رات کا سودا۔ میری سہیلی نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنے کو کہا اور اس نے کہا میں تمہیں 50,000 روپے دوں گی۔ پھر رات کو سہیلی نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور اپنے شوہر کے کمرے میں بھیج دیا، لیکن جان تو تب نکلی جب اس کا شوہر 7 بار فارغ۔ میرا نام عروج ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک دکھ بھری کہانی ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں بنگلے میں اپنی سہیلی اروبا کے ساتھ رہتی تھی۔ میری عمر 27 سال تھی اور میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن میری سہیلی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی اور ایسے انسان سے ہوئی تھی جسے نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی میرے بچوں کی۔ وہ عیاش قسم کا انسان تھا اور اسے نہ ہی اپنے ماں باپ کا خیال تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نوکری کروں گی۔ میری سہیلی اروبا جو شہر اسی کے بنگلے میں کام کرتی تھی اور اسی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں پچھلے کافی سالوں سے اس کے بنگلے میں رہ رہی تھی، جبکہ اروبا کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں اس نے نہ جانے کتنی کوشش کر لی تھی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا تھا اور نہ جانے کس کس کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تھا، پھر بھی اس کے پاس اولاد نہ آ سکی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری سہیلی بہت زیادہ پیاری تھی۔ میری سہیلی اروبا نے پسند کی شادی کی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے پورے 1 سال بعد مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، کیونکہ میری شادی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہو گئی تھی۔ میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر بھی میرے بابا نے مجھے پڑھایا۔ میرے بابا اروبا کے بابا کے دوست تھے۔ میں بچپن سے ہی اروبا کے ساتھ پلی بڑھی تھی۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی، میری سہیلی اروبا اسی طرح میری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ شادی کے بعد بھی اروبا مجھ سے باتیں کرتی، میں اپنی ساری پریشانی بتاتی تھی۔ اروبا کہتی تھی تم فکر مت کرو، میری شادی کے بعد تجھے میں اپنے ساتھ ہی رکھ لوں گی، تم میرے بنگلے میں کام کر سکتی ہو۔ اروبا اپنی ہر اچھی بری بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اروبا اور اس کے شوہر علی کو بھی بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں تو بچہ ہی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کے بیچ اتنی زیادہ محبت تھی، لیکن اروبا کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے علی اس سے خفا خفا سا رہنے لگے تھے اور ان کا کہنا تھا مجھے تو صرف بچہ ہی چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے اپنا خون چاہیے۔ علی کہتے تھے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والدین کے مرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میرے والدین کے مرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اپنا بچہ ہو اور وہ میرے خاندان کو آگے بڑھائے، لیکن اگر میرا کوئی بچہ نہیں ہوا تو میرا تو کوئی خاندان ہی نہیں بن سکے گا۔ علی کو اپنے جائیداد کا وارث چاہیے تھا۔ کافی لوگوں نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بچہ اڈاپٹ کر لیں، لیکن اروبا کا کہنا تھا کہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے اور پرایا پرایا ہی ہوتا ہے۔ علی کی بھی ضد تھی کہ انہیں تو اپنا ہی خون چاہیے تھا۔ اروبا نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے دم بھی کروا لیا تھا۔ ساری کوششوں سے ناکام ہو کر اروبا خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اور علی کا کہنا تھا کہ اگر ان کو ان کا وارث نہیں ملا تو وہ دوسری شادی کر لیں گے۔ اروبا تو علی سے بہت پیار کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا شوہر اروبا تو علی سے بہت پیار کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی دوسری عورت لا کر رکھ دے۔ ایسا تو علی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ان سارے معاملے میں اروبا نے بہت مدد کی تھی۔ وہ جہاں بھی علاج کے لیے جاتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت فائدہ ملا تھا، لیکن اس بار تو علی نے دوسری شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ انہیں اپنے بچے کی خاطر شادی کرنی بھی ہوگی، لیکن پیار وہ ہمیشہ اروبا سے ہی کریں گے۔ اروبا ان کی بات سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی اور اروبا کی آنکھوں میں علی کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار علی اروبا کے آنسو دیکھ کر اپنے آپ کو دوسری شادی کرنے سے روک لیا کرتے تھے۔
जबकि वो अरूबा को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो कदर उनके दिल में अरूबा की है उसकी जगह अरूबा और अली की मोहब्बत की शादी थी। और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी बीवी रहेगी। अब तो अरूबा की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। अली ने फैसला कर लिया था सो कर लिया था। अरूबा बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उसे कहा कि अरूबा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है अरूज, मैं अपनी शोहर की दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरे ऊपर सौतन आ जाए। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद अल्लाह मुझे औलाद नहीं देगा और इसी वजह से मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी। मैंने अरूबा को कहा कि ऐसा नहीं है अरूबा, अली तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। अरूबा कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे शौहर की दूसरी बीवी घर में आ जाएगी और वो बच्चा पैदा करके देगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची मोहब्बत है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी और वो उनको बच्चा देगी तो मेरे शौहर उसको और उसके बच्चे को ही ज्यादा इज्जत देगा। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे पापा की शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ और तुम जानती हो कि मैंने बहुत जिद करके अली से शादी की है। मेरे वालिदैन तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर इन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं इन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। शोहर के दोस्त भी इनको यही मशवरा देते हैं कि वो दूसरी कह सकती। शोहर के दोस्त भी इनको यही मशवरा देते हैं कि वो दूसरी शादी कर लें। ऐसा करने से इस घर में जो मेरी इज्जत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। अरूबा हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक सोचते सोचते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। मैं भी अरूबा को ही देख रही थी कि अचानक उसको मुझसे क्या काम पड़ गया और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी अरूबा ने अचानक मुझसे कहा कि अरूज, क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो? उसने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थाम कर मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा, हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मैंने कहा कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि अरूबा, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी? उसने कहा, जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ शायद तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा और तुम इनकार भी कर दोगी। उसकी बात सुनकर सचमुच में मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वो मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद कही थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। पल के लिए हैरान रह गई थी। वो मेरे चेहरे के तासुरात देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि अरूबा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वो भी किसी को बिना बताए, और इस काम से नुकसान मुझे होगा तो इससे कहीं ज्यादा तुम्हें होगा। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर अरूबा ने कहा कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50,000 रुपए दूंगी। रकम के बारे में सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे।
میں نے بھی زندگی میں اتنے زیادہ پیسے نہیں دیکھے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے 50,000 روپیہ لہرانے لگے تھے۔ شادی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے شوہر، ساس، سسر سبھی گاؤں میں میرے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور میں یہاں پر شہر میں اروبا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ میں یہاں کے کام کرنے کے بعد ہر مہینے اپنے شوہر کو پیسے بھیج دیا کرتی تھی۔ آدھے پیسے وہ اپنی ماں کو گھر چلانے کے لیے اور بچوں کی ضرورت کے لیے دیتا تھا۔ میری ساس بچوں کو سنبھال لیا کرتی تھی اور آدھے پیسے عیاشی میں اڑا دیتا تھا، اور اس نے نہ جانے کئی لاکھ روپے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ رقم بہت زیادہ اور کام بالکل آسان تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا شوہر اس کام کے لیے مجھے اجازت دے گا یا نہیں۔ ویسے بھی مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر جب پیسوں کے بارے میں سنے گا تو فوراً یہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً اروبا کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کام کے لیے علی کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ پھر میں نے اروبا کو کہا کہ اس بارے میں اگر کسی باہر والے کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بدنامی ہوگی، اور تمہاری اور تمہارے شوہر کی بھی عزت خراب ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی اس کام کے لیے راضی ہو جائے گا کیا؟ اروبا کہنے لگی، جب میرے شوہر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کام کے لیے تو بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے، میں یہ بات اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، اروبا تم ایک بار علی سے بات کر لو، اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے، تم سوچ سمجھ لو۔ اروبا کہنے لگی، مجھے پتہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اروبا سے کہا کہ تم ایک بار پھر سے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ اروبا نے کہا، بڑی مشکل سے فیصلہ کیا ہے اور اب میں اپنے فیصلے سے مکرنے والی نہیں ہوں۔ تم میری فکر مت کرو، میں برداشت کر لوں گی، بس تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اروبا اپنے ارادے کی پکی تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی کے لیے سوتن برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک رات کے لیے پریشانی سے ضرور گزر سکتی ہوں، اسی لیے اسے یہ سب کام کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کو پکا کر لیا تھا۔ یہ کام میرے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ پہلے تو مجھے اپنے شوہر سے اجازت لینی تھی، اس کے بعد مجھے اس کام کو انجام دینا تھا۔ یہ کام سچ میں دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی تو میں ہر طرح سے اروبا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں سے ہمیں اس بات کو چھپا کر ہی اس کام کو انجام دینا تھا، کیونکہ لوگوں کے علی اور اروبا کا پول کھل جائے گا تو لوگ انہیں غلط سمجھیں گے۔ ویسے مجھے علی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ علی غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ اروبا سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ اروبا نے ہی اس کا پلان بنایا ہے تو نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا تھا اور اروبا کو علی کے آنے کا انتظار تھا۔ دراصل ہمارا پلان یہ تھا کہ اروبا نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر کا بچہ پیدا کر کے مجھے دو گی، کیونکہ میں زندگی بھر سوتن تو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک دن کے لیے اپنے شوہر کو کسی دوسرے عورت کے ساتھ صرف بچے کی خاطر برداشت کرنے میں کوئی حرج نہیں، صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ اروبا نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارو گی اور میرے بچے کو پیدا کرو گی، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو گی، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے واپس کر دو گی، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دوں گی۔ مجھے اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس تو پہلے سے ہی 2 بچے تھے، اللہ نے مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں دیے تھے، اسی لیے اب مجھے کسی بچے کی خواہش نہیں تھی، اور علی کو تو ویسے بھی ان کا اپنا بچہ ہی چاہیے تھا، اور ورنہ میں اروبا کو اپنا ایک بچہ دینے کو تیار تھی۔ خیر، میں ان کے گھر میں رہتی تھی اور ان کی پریشانی کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کام مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن ایک عورت کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت کرے۔ یہ بھی اروبا کی بہت بڑی مجبوری تھی، لیکن اروبا نے اس کام کے ساتھ مجھے شرط بھی بتائی تھی، کہا تھا، سوری، مجھے معاف کر دینا، مرد کی فطرت کبھی بھی بدل سکتی ہے،
اس لیے میں تمہیں ایک بات کہہ رہی ہوں، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد تم اپنے گاؤں اپنے شوہر کے پاس چلی جانا۔ اس کے بعد ہم تمہیں اپنے کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں پھر کام کرنے کہاں جاؤں گی اور میرے گھر کا گزارا کیسے چلے گا۔ اروبا نے کہا کہ 50,000 روپے مل جانے کے بعد تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی تمہیں مشکل ہوتی ہے تو میرا نمبر تمہارے پاس ہے، تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ تمہیں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی میں تمہیں دیتی رہوں گی، کیونکہ میں تمہاری ساری زندگی کا احسان مند ہو جاؤں گی، اس لیے ساری زندگی تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ اروبا کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال لگائی اور اس کو یہ ساری بات بتا دی۔ پہلے تو میرے شوہر کو بھی غصہ آیا، کیونکہ مرد ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر لالچی آدمی تھا، اس کا دماغ بھی تھوڑا غلط حرکتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میری بیٹی تھی، وہ اپنے بھائی کا خیال رکھتی تھی اور کھانا وغیرہ سے یہاں سے بھیجتی تھی، میرا شوہر انہیں دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا، اور اس نے کام کرنا تو بالکل بھی چھوڑ دیا تھا، صرف میرے پیسوں سے عیاشی کرتا تھا۔ پہلے وہ کسان اور محنت مزدوری سے پیسے کماتا تھا، پر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کہ میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ رقم کے بارے میں سن کر میرے شوہر نے مجھے فوراً اجازت دے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ میں نے جب اروبا کو بتایا کہ میرا شوہر راضی ہو گیا تو اروبا بہت خوش ہو گئی تھی، اور اروبا نے جب مجھے یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی راضی ہو گیا تو ہم خوش ہو گئے تھے۔ پہلے تو تھوڑے نخرے دکھا رہے تھے، لیکن انہیں بھی اولاد چاہیے تھی اور اپنا ہی خون چاہیے تھا، اسی لیے وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ رات ہوتے ہی اروبا نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ آج میں نے اروبا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ آج سے اسے اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے، کب تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے۔ کبھی کبھی عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ اسے جو نہیں کرنا ہوتا مجبوری کی وجہ سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آج میں اروبا کو بہت لاچار اور مجبور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے مایوس مت کرنا، جس ارادے سے میں تمہیں بھیج رہی ہوں اللہ کرے میرا ارادہ پورا ہو جائے اور میرے شوہر کو اولاد مل جائے تاکہ میرے بچے کی کمی پوری ہو جائے۔ میں علی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اروبا کے لیے یہ رات کانٹوں پر گزری تھی۔ جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا، ہمیں زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور جلد ہی میری طبیعت پہلے دنوں سے خراب ہونے لگی تھی۔ اروبا نے مجھے شہر کے سب سے اچھی ڈاکٹر کے ہاں دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی تو اروبا اور علی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اروبا سے زیادہ تو علی خوش تھا۔ پہلی کامیابی تو ہمیں مل چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پیسے تھے، اور ادھر میں نے نوٹ کیا کہ علی اور اروبا بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے بچہ گھوم رہا تھا۔ اب سارے رشتہ داروں کے سامنے علی نے خبر پھیلا دی تھی کہ اروبا حاملہ ہے۔ علی کے سارے رشتہ دار بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ اب ان دونوں نے راحت کی سانس لی تھی، کیونکہ اب ان کی سالوں پرانی تمنا پوری ہونے والی تھی۔ علی کی خوشی دیکھ کر تو مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ شروع میں سب کچھ اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان تھی، اور علی اور اروبا اپنے بچے کے آنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اتنے سالوں سے میں ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھی اور اتنے سالوں سے میں ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ آج ایسا وقت تھا کہ دونوں میاں بیوی میری اس طرح دیکھ بھال کر رہے تھے جیسے میں اس گھر کی رانی ہوں اور یہ میرے نوکر ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ اروبا کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو کافی سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس سے نہ جانے کس کس طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ اروبا تو حاملہ ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو کنفیوز ہو جاتی۔ علی نے کہا، ہمارے بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے، اور اروبا کی حاملہ کا تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ علی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو گڑبڑ کا احساس ہونے لگے۔
اتنے مہمانوں کے آنے کی وجہ سے اروبا اور مجھے ہم دونوں کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اروبا کو آرام کرنا ہوتا تھا اور مجھے گھر پر سارا کام کرنا پڑ جاتا تھا۔ کر لیں گے اور علی اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں گے کہ اروبا اپنے میکے میں جا کر رہ رہی ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم لوگ وہاں پر آسانی سے ٹائم پورا کر لیں گے۔ علی کو بھی میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ علی نے اپنے دوسرے گھر میں مجھے اور اروبا کو شفٹ کروا دیا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں تھا، ساتھ علی نے چوکیدار اور ایک نوکرانی کو بھیج دیا تھا ہمارا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ میں ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ ادھر بنگلے میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے کام کرنا پڑ جاتا تھا تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ اس گھر میں ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہم اس گھر میں آنے کے بعد بہت سکون میں تھے اور اروبا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اروبا بہت اچھی اور مہربان لڑکی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اروبا تو اتنی اچھی ہے، پھر اس کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ کہ سچ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ فی الحال وقت گزرتا چلا گیا اور مجھے عجیب طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں لات مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جب اس نے میرے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے پیٹ پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اندھیرے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ماں، میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے کسی کو مت دو، میں تمہارا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ اسی طرح کے مجھے ہر طرح کے خواب روز آنے لگے تھے۔ ساری رات میں جاگ کر گزارنے لگی تھی۔ میرا دل دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا، کیونکہ اب اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ راتوں کو میرے دل کے ساتھ ساتھ میری نیت بدل رہی تھی۔ مجھے اب پیسے جھوٹے اور بیکار لگ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 2 بچے ہونے کے بعد مجھے اب اور بچوں کی چاہت نہیں ہوگی۔ میرے لیے پیسہ ضروری تھا، بچے نہیں تو بچے مجھے پہلے ہی مل چکے تھے اور میری کوئی خواہش بھی نہیں تھی، کیونکہ بیٹا اور بیٹی دونوں میرے پاس تھے۔ مجھے کیا پڑی کہ بے وجہ یہ ایک اور بچہ پیدا کر لوں، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ اس دور میں اپنا کھانا پینا ہی مشکل سے چل رہا ہے، اوپر سے بچوں کو پالنا تو بہت بھاری کام ہے۔ لیکن اب میرا خیال غلط ثابت ہو گیا تھا، اور بچہ پہلا ہو یا آخری، اپنی اولاد تو اپنی ہی ہوتی ہے۔ اروبا نے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ ایک دن میں نے علی اور اروبا کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اروبا علی سے کہہ رہی تھی، ایسا نہ ہو وہ موقع پر عروج کی نیت بدل جائے۔ علی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نیت کبھی نہیں بدلے گی، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی بچے ہیں۔ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، بچوں کی نہیں۔ وہ مجھ سے بھی بار بار سوال کرتی تھی کہ میں خاموش کیوں رہتی ہوں۔ ہر ہفتے یہاں علی آتے تھے اور میرے لیے بہت سارے فروٹ، جوس اور ضرورت کا ہر سامان لے کر آتے تھے۔ ہر مہینے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے وہ دن بھی آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈیٹ بھی دے دی تھی۔ علی نے میرے علاج کے لیے اروبا کو بہت سارے پیسے دے دیے تھے اور کہا تھا کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ادھر میرا دل بار بار اپنے بچے کے لیے پریشان تھا۔ رات کا ٹائم تھا۔ اروبا نے مجھے کہا کہ صبح ہمیں ہسپتال جانا ہے۔ میرا بچہ پیدا ہونے میں صرف اب آج کی رات ہی رہ گئی تھی۔ اگلے دن لگ بھگ 9 بجے کے ٹائم پر مجھے ہسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہونا تھا۔ یہ بات سن کر تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ اور پھر میرا آپریشن ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گی۔ بھلے ہی اس کے بچے کا باپ علی تھا، لیکن میں تو ماں تھی جو اس کو پیدا کرنے والی تھی۔ باپ سے زیادہ ممتا ماں کے دل میں ہوتی ہے، جو پورے 9 مہینے تکلیف میں چل کر اسے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے اور کسی دوسری ماں کی گود میں کیسے ڈال سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میری نیت اور میرا ارادہ دونوں ہی بدل چکے تھے۔ میں نے دیکھا اروبا اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور چپکے سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے تکلیف بھی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میری ڈیلیوری کا وقت ہو چکا تھا۔ میں جلد ہی نکل آئی اور میں نے رات والی بس پکڑی اور سوار ہو گئی۔
میں علی اور عروبہ کو بہت بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ نکل آئی تھی، کیونکہ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا اور میں اسے کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ پیچھے عروبہ اور علی کا کیا حال ہوگا، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے صرف خیال تھا تو اپنے بچے کا، جسے بچانا میری ذمہ داری تھی۔ میں اپنے گاؤں پہنچ گئی تھی، لیٹا ہوا تھا۔ اگر میں اس کے پاس چلی گئی تو مجھے امید تھی کہ وہ مجھے واپس عروبہ کے پاس لے جائے گا اور ان سے پورے پیسے حاصل کر لے گا۔ میرا شوہر تو بہت لالچی انسان تھا، جو اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ پیسوں کے لیے برداشت کر سکتا ہے۔ وہ کبھی اس کی ممتا کو نہیں سمجھ سکتا، اور 50,000 کے بارے میں سن کر جتنا وہ خوش ہوا تھا، اس کی خوشی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ سوچتا رہتا تھا کہ کب پیسے آئیں گے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ لاؤں گا، اور نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ پیسوں سے پیار تھا۔ میں گاؤں کی دائی کے پاس چلی گئی۔ میرے باقی کے بچے بیسی عورت نے پیدا کیے تھے۔ میں دائی کے گھر پر گئی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ گرمی کی رات تھی۔ میں رات کے 2 بجے کے ٹائم پر وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور ابھی صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ گرمیوں میں سب لوگ جلد ہی سو کر اٹھ جاتے ہیں۔ دائی کو تو عادت ہوتی ہے کہ کبھی بھی ان کے پاس کیس آ جائے اس کو سنبھال لیتی ہیں۔ دائی نے جیسے ہی دروازہ کھول کر مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی، اب کے بعد تم شروعات ہی کے دنوں میں میرے پاس نہیں آئی ہو۔ تمہارے بچے تو کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ تم نے کافی سالوں بعد بچے کی پیدائش کے بارے میں سوچا۔ میں نے کہا اللہ کی دین ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے اور زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ان زیادہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میری ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، جلدی مجھے میرا بچہ ڈیلیوری کر کے دے دو۔ بس مجھے یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ علی کے آدمی یہاں پر نہ آ جائیں اور مجھ سے میرا بچہ چھین لیں۔ مجھے جلد سے جلد اپنا بچہ یہاں سے لے کر کہیں دور جانا ہوگا۔ مجھے علی اور عروبہ سے ڈر لگ رہا تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر لالچ میں آ کر یہ بچہ عروبہ کے پاس نہ پہنچا دے، اس لیے میں اپنے گھر پہ واپس نہیں جاؤں گی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد سے جلد اپنے بچے کو اٹھا کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، یہاں سے بالکل غائب ہو جاؤں گی، تاکہ میرے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ میں کچھ بھی کر کے اپنا بچہ علی اور عروبہ کو نہیں دوں گی۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا تھا وہ جو میری سہیلی تھی جس نے ساری زندگی مجھ پر احسان کیے ہوئے تھے، میں خود کا بچہ بھی اسے دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے ان دونوں کا نمک کھایا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ اگر وہ یہ سب نہ دیتی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عروبہ کی کسی اچھی بات کو یاد نہیں کیا اور ان دونوں کو بچے کا خواب دکھا کر اچانک ان کی آنکھوں سے ان کے سارے خواب چھین لیے۔ جب وعدہ پورا ہونے کا ٹائم آیا، میں نے انہیں بے وقوف بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماں اتنی خود غرض ہوتی ہے جتنی میں ہو گئی تھی۔ دونوں نے ہی مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ میں اپنے بچے کو لے کر بہت دور چلی گئی تھی۔ یہاں چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر بہت کم لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر میں نے پرانی سی جھونپڑی میں اپنا بسیرا کر لیا تھا اور اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی تھی۔ شاید مجھے عروبہ علی نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اتنی دور جا چکی تھی جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں پر بھی میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر لیا تھا اور میں اپنے بچے کو کم کمائی میں ہی پال رہی تھی، لیکن شاید مجھے میرے کیے کی سزا ملنی تھی، کیونکہ ان دونوں کا دل دکھایا تھا۔ مجھے میرے کیے کی سزا اس طرح سے ملی کہ اچانک میری طبیعت نے مجھے مجبور سمجھ کر ایک سرکاری ہسپتال میں بھرتی کروا دیا، اور وہاں پر پتہ چلا مجھے کینسر جیسی بڑی بیماری ہے اور نہ جانے کس دن میری موت ہو جائے۔ میں نے اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی پوری کہانی ڈائری میں لکھنا شروع کر دی، تاکہ جو میں نے غلطی کی ہے وہ آگے کبھی کوئی عورت نہ کرے۔ میں ڈائری روز لکھتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا 14 سال کا ہو گیا۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی بہت سمجھدار تھا، کیونکہ علی بھی بہت سمجھدار اور ایماندار انسان تھے۔
وہ ہو بہو اپنے باپ پر گیا تھا۔ اللہ نے میرے بیٹے کی پرورش کرنے کے لیے شاید مجھے 14 سال تک زندہ رکھ لیا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیسے میرے بیٹے کے ہاتھ میری وہ ڈائری لگ گئی۔ اسے گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ میرا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے میری ڈائری پڑھ لی اور اسے میری حقیقت کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ جب اس نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تو میں بہت ڈر گئی۔ اسے کہاں سے پتہ چلا؟ یہ صدمہ میں برداشت نہ کر سکی اور میری طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ میرے بیٹے نے شاید میری جان بچانے کے لیے میرے ساتھ بہت کچھ کیا۔ اس ڈائری میں وہ شہر کا نام اور اس بنگلے کا ایڈریس لکھا ہوا تھا جس میں علی اور عروبہ کا بنگلہ تھا۔ وہ مجھے گاؤں کی ہی خالہ کے پاس چھوڑ کر علی اور عروبہ کے پاس چلا گیا اور میری ڈائری بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اسے جانے سے بہت منع کیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اکیلا ہی چلا گیا اور جب وہ وہاں گیا تو اس نے ساری حقیقت علی اور عروبہ کو بتائی۔ ان کو بہت غصہ آیا تھا اور انہوں نے اس کی بات سن کر سوچا یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کی شکل کو غور سے دیکھا وہ لڑکا بالکل ہو بہو علی پر ہی گیا تھا۔ اس بات کا بھروسہ ان دونوں کو ہو گیا تھا کیونکہ وہ ان کی اولاد تھا۔ علی اور عروبہ غصے کی وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ ہماری مدد نہ کرے۔ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں اور میری ماں کی جان خطرے میں ہے اور میں اس کو شہر کے ہسپتال میں علاج کے لیے لے کر جانا ہے اور اس کا آپریشن ہونا ہے ورنہ وہ مر جائے گی۔ عروبہ اور علی کا تو آج تک کوئی بچہ ہی نہیں ہوا تھا اور میرے بھاگ جانے کے بعد انہوں نے بچے کی خواہش کو ختم کر دیا تھا کیونکہ علی کا کہنا تھا کہ شاید اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس بچہ ہو۔ اب اللہ سے بڑھ کر تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کر لیں اور اس عورت کی نیت بدل جائے، اور یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے اولاد کا خیال دل سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ بیچارے تو میرے بھروسے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں اس لڑکے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو مجھے دیکھ کر ان کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ فی الحال انہوں نے مجھے اتنا بیماری میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر معاف کر دیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے شکایت ظاہر کی کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ تم جانتی تھی ہم نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ جب تم بھاگ گئی تو ہم نے کہا ہوا تھا، لیکن ہسپتال میں ہی کسی نے چوری کر لیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور ہم پھر سے بے اولاد رہ گئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ آج 14 سال بعد ہم اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ میں نے ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وہ لوگ مجھے شہر لے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے میرا آپریشن کروایا۔ اللہ نے شاید مجھے زندگی دے دی تھی۔ میری غلطی تو بہت بڑی تھی لیکن میرے بیٹے کی اور اس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ میرے بچوں کو پتہ چل گیا تھا میں 14 سال تک کہاں چھپی رہی۔ میرا شوہر تو 10 سال پہلے کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا اور میرے بچوں نے مجھے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف سے تو میں نے اپنے بچوں کا بھی دل دکھایا تھا اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں چلی گئی تھی۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے اور ادھر جو علی کا بیٹا 14 سال تک وہ عروبہ اور علی سے دور رہا۔ میں نے علی اور عروبہ کا بیٹا ان کو سونپ دیا تھا لیکن میرا بیٹا مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اسے ساری حقیقت کے بارے میں تو پتہ چلا تھا لیکن میں نے اسے کہا بیٹا شاید یہی میری غلطی کا پچھتاوا ہے۔ میں اس طرح سے اپنی غلطی سدھار سکتی ہوں۔ میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گی لیکن تمہارے اصل والد علی ہیں۔ اس طرح سے میں اپنے گاؤں بچوں کے پاس چلی گئی اور علی اور عروبہ کو ان کا بیٹا واپس مل گیا۔ اب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ادھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر خوش ہوں۔ علی عروبہ نے اتنے سال بعد اپنا وعدہ نبھایا۔ ان کا بیٹا سونپنے پر مجھے پیسے دے دیے۔ مجھے اب ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اب تمہارا شوہر بھی کمانے والا نہیں ہے، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ بھلے ان کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا تھا لیکن مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد ابھی بھی ستاتی ہے۔ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا وہی بیٹا ہے جو عروبہ کو اپنا والدین مان لیا تھا اور وہ ان کے